السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میں 4 برس کی تھی جب ممتا سے محروم ہوئی۔ والد مجھ سے پیار کرتے، گھر میں اور کوئی نہ تھا جو میری دیکھ بھال کرتا۔ وہ آفس جاتے ہوئے مجھے رشتہ داروں کے گھر چھوڑ جاتے تھے۔ 2 سال یوں ہی بیتے، 6 برس کی ہو گئی۔ ابو نے دوسری شادی نہ کی۔ ان کو خوف تھا کہ کہیں آنے والی مجھ سے برا سلوک نہ کرے۔ کوئی کب تک کسی کے اولاد کا خیال کر سکتا ہے۔ ایک دن میں کھیلتے ہوئے پھوپھی کے گھر سے نکل گئی جب وہ دوپہر کو گہری نیند سو رہی تھی۔ ابو دفتر سے آئے تو مجھے نہ پایا۔ محلے بھر میں تلاش کیا، شام ہو گئی۔ وہ تھانے میں میری گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے جا رہے تھے کہ میں ان کو ایک قریبی پارک میں نظر آ گئی۔ پارک میں جھولے لگے ہوئے تھے جہاں بچے جھولا لینے آتے تھے۔ میں بھی ایک جھولے پر بیٹھی تھی۔ اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ دم پختہ رہ گئے۔ دوڑ کر اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں ان کو مل گئی تھی، لیکن اس دن وہ بہت خوف زدہ ہو گئے۔ سوچا دوسری ماں اچھی ہو یا بری، وہ کم از کم لڑکی ذات کی حفاظت تو کر لے گی۔ نئی ماں اچھی تھی، لیکن جب اسے خدا نے اپنی اولاد سے نواز دیا تو وہ مجھ سے لاپرواہ ہو گئی۔ بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ سارا دن اپنی بیٹی کو مجھ سے اٹھواتی، کہتی کہ اس کو گود میں لے کر رکھو تاکہ میں گھر کے کام کر سکوں۔ چھوٹی بہن کا وزن کافی تھا، میں زیادہ دیر تک اس کو اٹھا نہ سکتی اور میں تھک جاتی تو اسے گود سے اتار دیتی۔ تب وہ رونے لگتی تو ماں خفا ہوتی کہ تم سے چھوٹی بہن اٹھائی نہیں جاتی، بار بار اس کو گود سے اتار دیتی ہو اور اس کو رلاتی ہو۔ میں کہتی کہ میں تھک جاتی ہوں، تبھی گود سے اتار دیتی ہوں۔ انہی دنوں ابو نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اسکول سے آتے ہی ماں مجھ پر اپنی بچی لاد دیتی۔ تھکن سے اسکول کا کام بھی نہ کر سکتی تھی، تب استانی سے مار پٹتی۔ میں کم سنی میں بہت سخت پریشان رہنے لگی۔ ہماری پڑوس میں خالہ جمیلہ کا مکان تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی جو میری ہی ہم عمر تھے۔ کبھی کبھار اس کے ساتھ کھیلنے جاتی۔ اس کا نام ہنا تھا، وہ میری سہیلی بن گئی۔ اب میں اس کے بھائی مراد سے پڑھ لیا کرتی تھی، وہ مجھے بہن کہتا تھا۔ ان لوگوں کو مجھ سے ہمدردی تھی کیونکہ وہ میرے حالات جانتے تھے۔ ماں کو میرا پڑوس میں جانا قطعی پسند نہ تھا۔ خالہ جمیلہ کے ڈر سے مجھے وہاں جانے سے منع نہ کرتی، مگر جب بھی ان کے گھر سے لوٹتی تو امی بہانے بہانے سے مجھے مارنے لگتی۔ موقع کی تلاش میں رہنے لگی کہ کسی طرح ابو کو مجھ سے بدظن کر دے۔ ماں میرے باپ سے میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی۔ ان کو شک گزرنے لگا کہ میں پڑوس میں جا کر کہیں غلط ماحول تو نہیں اپنا رہی۔ ایک دن جب وہ ڈیوٹی سے لوٹ رہے تھے تو میں ہنا کے گھر سے نکلی تو انہوں نے مجھے ان کے گھر جانے سے منع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں پڑھائی میں کسی سے مدد نہ لے سکی اور فیل ہو گئی۔ یوں اس عورت نے اسکول جانے سے بھی روک دیا اور میں زیور تعلیم سے محروم رہ گئی۔ اس بات کا سخت صدمہ ہوا اور میں غمزدہ رہنے لگی۔ اپنی سہیلی اور اس کے گھر والوں کی محبت اور حسن سلوک یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ خالہ جمیلہ جب پیار سے بلاتی اور اپنے ہاتھوں سے بالوں میں کنگھا کر کے میرے بال سنوارتی تو مجھ کو بہت اچھا لگتا تھا۔ ان کا پیار محسوس کر کے بہت خوش ہوا کرتی۔ اب میرا گھر میں دل نہ لگتا اور دم گھٹتا تھا۔ ایک دن ماں سودا سلف لینے گئی تو موقع غنیمت جان کر میں ہنا سے ملنے اس کے گھر چلی گئی۔ خبر نہ تھی کہ امی راستے سے واپس لوٹ آئیں گی۔ مجھ کو گھر میں نہ پا کر پڑوس میں آئی اور بازوؤں سے پکڑ کر گھر لے گئی۔ شام کو ابا گھر آئے تو کیا ان کے کان میں پھونکا کہ وہ طیش میں آ کر تھپڑ مارنے لگے اور پھر بولے، کل بازار سے گنجا کرنے کی مشین لا کر تیرے سارے بال کاٹ دوں گا، پھر تو شرم سے گھر سے قدم نہیں نکالے گی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ان کا پیار کھو چکی ہوں۔ دوسرے روز یوں ہی وہ دفتر میں تھے
کہ میں گھر سے نکل گئی۔ لاری اڈا قریب تھا، جا کر ایک لاری میں بیٹھ گئی۔ وہاں کچھ عورتیں بیٹھی تھیں۔ انہوں نے مجھے یوں چڑھانے پر کوئی توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر بعد اور بھی مسافر آ گئے اور لاری چل دی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کس سمت جا رہی تھی۔ میں تو بس خوف زدہ تھی کہ ابا بال کاٹ دیں گے۔ خوف سے بخار ہو رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لاری چلتی رہی۔ مسافر اترتے چڑھتے رہے اپنی اپنی منزلوں پر، لیکن میری تو کوئی منزل ہی نہ تھی۔ بالآخر ایک عورت نے میری حالت دیکھ کر اندازہ لگایا کہ میں کسی مشکل میں ہوں۔ اس نے میرا کندھا پکڑ کر ہلایا اور مجھے اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، بیٹی تم کس کے ساتھ ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ ہمدردی پا کر میں رونے لگی اور سارا حال اس کو بتا دیا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور جب وہ اپنی منزل پر پہنچی تو مجھے اپنے ساتھ لاری سے اتار لیا اور خاموشی سے کہا کہ اس کو گھر لے چلتے ہیں، ورنہ یہ بچی کسی ظالم کے ہاتھ چڑھ جائے گی۔ یہ لوگ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ میری محسن کا نام ذکیہ اور اس کے شوہر کا نام مشرف تھا۔ وہ ایک سابقہ فوجی تھا۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ میں کسی طور پر اپنے گھر لوٹ کر جانا نہ چاہتی تھی اور یہ نیک لوگ ہر حال میں مجھے زمانے کی ٹھوکروں سے بچانا چاہتے تھے۔ مجھے اس گھر میں بڑا سکون ملا۔ ابا کی یاد تو آتی تھی، مگر پھر ان کی دھمکی اور بال کاٹ دینے والی بات بھی یاد آ جاتی تھی۔ ذکیہ اور مشرف دونوں مجھ سے ایسا پیار کرتے تھے جیسے ماں اور باپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ تبھی میں نے ماضی کا ہر دکھ بھلا دیا۔ نہ سمجھی میں گھر سے نکلی تھی، مگر اللہ مجھ پر مہربان تھا کہ اس نے دنیا کے عذابوں سے بچا لیا۔ ایک محفوظ گھر بار دیا، ماں باپ دیے۔ میری قسمت اچھی نکلی، ورنہ گھر سے نکلی نوعمر اور نادان لڑکی کا زمانے میں نہ جانے کیا حشر ہوتا ہے۔ میں ان لوگوں کو امی ابو نہیں کہتی تھی، انکل اور انٹی کہتی تھی۔ یہ پھر بھی برا نہ مانتے تھے۔ انہوں نے مجھے قرآن پاک کی تعلیم دلوائی۔ جو ٹیچر گھر پر ٹیوشن پڑھانے آتی تھی وہی درست قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، میں نے بطور پرائیویٹ میٹرک پاس کیا۔ انکل مشرف اکثر کہتے تھے، بیٹی ایک بار اپنے گھر چلی جاؤ، اپنے والدین سے مل لو۔ اگر تم وہاں نہ رہنا چاہو گی تو میں ساتھ لے آؤں گا۔ لیکن میں انکار کرتی رہی، کیونکہ اس جنت کو کھونا نہیں چاہتی تھی جہاں اب رہ رہی تھی، جہاں لعنت، ملامت اور خوف کے سائے نہ تھے، بس پیار ہی پیار تھا۔ میٹرک پاس کرنے کی خوشی میں انکل نے اپنے قریبی عزیزوں کو دعوت دی۔ ان کی بہنیں بھائی اپنے بچوں کے ہمراہ آئے۔ انکل کی ایک بہن کا بیٹا عدنان بھی دعوت میں آیا۔ وہ بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے لوٹا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو پسند کر لیا اور اپنی والدہ سے خواہش ظاہر کی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ عدنان کی ماں نے انکل مشرف سے رشتے کی بات کی تو وہ پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے کسی طرح اس کو راضی کر لوں کہ یہ اپنے والد سے مل لے تاکہ وہ شادی میں شریک ہو جائے۔ لیکن میں یہ بات سن کر ہی رونے لگتی تھی۔ بالآخر انٹی نے مجھے سمجھایا کہ بیٹی، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں اور ان کو کبھی نہ کبھی ماں باپ کے گھر سے رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ تم عدنان کو دیکھ چکی ہو، تم ہاں کہو گی تو تمہارا رشتہ کر دیں گے۔ اگر تم کو یہ رشتہ پسند نہیں تو بتا دو، تمہاری مرضی کے بغیر رشتہ طے نہیں کریں گے۔ سوچ کر جواب دو۔ سوچ و بچار کرنے کی مجھے کیا ضرورت تھی؟ دل سے ان کو ماں باپ مانا تھا، فیصلہ بھی انہی پر چھوڑ دیا۔ تبھی انہوں نے میری شادی عدنان سے کر دی اور میں شادی کر کے پھوپھی جان کے گھر چلی گئی۔ شادی کے 2 سال بعد اپنے شوہر کے ہمراہ لندن آ گئی اور خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگی۔ اب زندگی میں کوئی غم نہ تھا۔ اگر کمی تھی تو یہ کہ والد صاحب کی یاد آتی تھی۔ اداس ہو جاتی تھی، سوچتی تھی کہ اس دن تو گھبرا کر گھر سے نکل پڑی تھی، یہ نہ سوچا تھا کہ میری گمشدگی کے بعد ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ 5 سال بعد بھی ہم پاکستان نہ جا سکے۔ البتہ انکل اور انٹی ایک بار لندن ضرور آئے، چند دن ہمارے پاس رہ کر لوٹ گئے۔ دعا کرتی تھی کہ ایک بار پاکستان جا کر ابا سے ملاقات نصیب ہو اور ان سے معافی طلب کروں،
خدا ایسا دن ضرور میری زندگی میں لائے گا، یہ یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی قبول ہو گئی اور میں لندن سے 10 سال بعد پاکستان آ گئی۔ پھر میرے شوہر نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے والدین کو تلاش کر کے تم کو ضرور وہاں لے جاؤں گا۔ مجھے اپنے گھر کا تھوڑا بہت پتہ یاد تھا۔ میرے شوہر نے وہاں جا کر معلوم کیا تو محلے والوں نے بتایا کہ آصف صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ اپنی گمشدہ بیٹی کے غم میں ختم ہو گئے اور ان کی زوجہ اپنی بچیوں کو لے کر مائکے چلی گئیں کیونکہ ان کے مالی حالات خراب ہو گئے تھے۔ یہ قصہ یوں تمام ہوا۔ ایک امید تھی جو ختم ہو گئی۔ والد سے معافی طلب کرنے کی آرزو دل میں رہ گئی۔ ان سے ملنے کی حسرت ہی رہی، کیونکہ وہ جس جگہ چلے گئے تھے وہاں کوئی زندہ انسان نہیں جا سکتا، وہاں تو بس مر کر ہی جا سکتے ہیں۔ اپنے محسن انٹی اور انکل کے پاس 2 ماہ رہ کر میں پھر سے لندن آ گئی۔ والد سے ملنے کی آرزو آج بھی دل کو تڑپاتی ہے، ایک خلش ہے جو مٹ نہیں سکتی، رہ رہ کر جگر کو پارا پارا کر دیتی ہے۔ اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ والد مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مجھے پکار رہے ہیں، تو میں چونک کر اٹھ جاتی ہوں۔ خدا جانے یہ خواب میرے لاشعور میں چھپے کسی عکس کا پردہ ہے۔ میں روزانہ نماز کے بعد اپنے والد کی مغفرت کی دعا کرتی ہوں اور ان کی روح کو ثواب پہنچانے کی خاطر تلاوت کلام پاک کرتی ہوں۔ جو نیک عمل کر سکتی ہوں اس کا ثواب ان سے منسوب کرتی ہوں۔ اس کے سوا میں اور کیا کر سکتی ہوں؟ میری دعا ہے کوئی بھی بیٹی اس طرح اپنے باپ سے نہ بچھڑے کہ جیسے میں نادانی میں خوف زدہ ہو کر ان سے بچھڑی تھی۔ کاش ہر باپ دوسری شادی کے بعد اپنی پہلی بیوی کی اولاد کو فراموش نہ کرے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔